قرآن مجید کا پارہ نمبر 14۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔ یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے۔ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون۔ ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ۔ اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے پھینکتا ہوا شعلہ لگا دیا گیا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اور اس میں تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جس سے تم کو سیراب کیا ہے، اور تم اس کے خزانے دار نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگتی ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدہ میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا تھا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ علاوہ ابلیس کے کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہی مائل خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرين جواب ملا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے إلى يوم الوقت المعلوم ایک معلوم اور معین وقت کے لیے۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين اس نے کہا کہ پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا إلا عبادك منهم المخلصين علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ قال هذا صراط علي مستقيم ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی آخری وعدہ گاہ ہے۔ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ اس کے 7 دروازے ہیں
اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی کدورت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب الالیم، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ونبئهم عن ضيف ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دو۔ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون، جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون، ابراہیم نے کہا کہ اب جب کہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، علاوہ لوط کے گھر والوں کے کہ ان میں کے ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس آئے قال إنكم قوم منكرون، اور لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، آپ رات گئے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلیں اور کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں۔ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون، اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا۔
واتقوا الله ولا تخزون اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمين ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لوط نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل پھر ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھڑنجے اور پتھروں کی بارش کر دی۔ إن في ذلك لآيات للمتوسمين ان باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں، وإنها لبسبيل مقيم اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے۔ إن في ذلك لآية للمؤمنين اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور اصحاب ہجر نے بھی مرسلین کی تکذیب کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں تو وہ اعراض کرنے والے ہی رہ گئے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے۔ فأخذتهم الصيحة مصبحين تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے اور قیامت بہرحال آنے والی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور اس کے بارے میں ہرگز رنجیدہ بھی نہ ہو، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں، كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جو کتاب خدا کا حصہ بانٹ کرنے والے تھے، الذين جعلوا القرآن عضين جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیا ہے۔ فوربك لنسألنهم أجمعين لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے، عما كانوا يعملون
جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا واضح اعلان کر دے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ إنا كفيناك المستهزئين۔ ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں اور عنقریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ تو اب اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجئے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ امر الہی آ گیا ہے، لہذا اب بلا وجہ جلدی نہ مچاؤ کہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا مجھی سے ڈرے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اور اسی نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گرم لباس اور دیگر منافع کا سامان ہے، اور بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور تمہارے لیے انہی جانوروں میں سے زینت کا سامان ہے جب تم شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور صبح کو چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جوخم میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ اس پر سواری کرو اور اسے زینت بھی قرار دو، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين۔ اور درمیانی راستے کی ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے، اور بعض راستے کج بھی ہوتے ہیں، اور وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی راہ راست پر لے آتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے. اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں. بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. اور جو کچھ تمہارے لیے اس زمین کے اندر مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے، اس میں بھی عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور وہی وہ ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکال سکو. اور تم تو دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں کس طرح اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور یہ سب اس لیے بھی ہے کہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح اس کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ منزل سفر میں ہدایت پا سکو. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور علامات معین کر دیں اور لوگ ستاروں سے بھی راستے دریافت کر لیتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا ایسا پیدا کرنے والا ان کے جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے؟ آخر تمہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور اللہ ہی تمہارے باطن و ظاہر دونوں سے باخبر ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اور اس کے علاوہ جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ خود ہی مخلوق ہیں اور وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے ہیں. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. وہ تو مردہ ہیں، ان میں زندگی بھی نہیں ہے اور نہ انہیں یہ خبر ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون. تمہارا خدا صرف ایک ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منکر قسم کے ہیں اور وہ خود مغرور و متکبر ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انه لا يحب المستكبرین. یقیناً اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں یہ چھپاتے ہیں یا جن کا اظہار کرتے ہیں، وہ مستکبرین کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں.
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم و فہم کے گمراہ کرتے رہے ہیں. بے شک یہ بڑا بدترین بوجھ اٹھانے والے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی تھیں تو عذاب الہی ان کی تعمیر آیا اور اس جن سے اکھاڑ پھینک دیا اور ان کے سروں پر چھت کے پڑی اور ایسی انداز سے آیا کہ ان میں شک نہ ہو سکتا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اس کے بعد وہ روز قیامت انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم شرک کیا کرتے تھے. صاحبان علم کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ثابت ہو گئی ہے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وأسلم ما كنا نعمل من سوء ألا إن الله عليم بما كنتم تعملون. کا اس عالم میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے نفس سے ظالم ہوتے ہیں اس وقت کرتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے. بے شک خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے. أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار الآخرة خير ونعم دار المتقين. اور جس زمانے تک سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ سب خیر ہے. بے شک جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے نیکی ہے اور آخرت کا گھر وہ بہرحال بہتر ہے اور وہ متقین کا بہترین مکان ہے. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں ان میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے حاصل ہوگا. اللہ اسی طرح صاحبان تقویٰ کو جزا دیتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں تو آپ پاکیزہ ہوتے ہیں اور اس سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر داخل ہو جاؤ. ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائے یا حکم پروردگار آئے. یہی ان کے پہلے والوں نے کیا تھا اور
كانوا به يستهزئون. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے. ان باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. انہی بات نے اپنے کھیرے لے لیا اور پھر تباہ و برباد کر دیا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. اور کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ہمارے بزرگ اسے اللہ کی بات نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دیتے. اسی طرح ان کے پہلے والوں تھا رسول کی ہدایت واضح اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. یقیناً ہم ہر امت نے ایک رسول بھیجا ہے. تم لوگ اللہ کی بات کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. پھر ان کے پاس خدا نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. تو تم لوگ پوری زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہش ہے کہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اس سے ہدایت نہیں دے سکتا. اور ان کا قدر کر لیا ہوگا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ان لوگوں نے واقعی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے حالانکہ یہ اس کا برحق وعدہ ہے. یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے خبر نہیں ہے. ليبين لهم الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وہ پتہ ہے کہ یہ اس امر کو واضح کر دے جس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں اور کفار کو معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جھوٹ بولا کرتے تھے. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس وقت اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور پھر وہ ہو جاتی ہے. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اور جن لوگوں نے سوچا ہے کہ خدا نے عزت اختیار کی ہے ہم عنقریب ان کو بہترین مقام عطا کریں گے اور آخرت کا اجر یقیناً بہت بڑا ہے. اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. یہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان کی تربیت وہی کرتے رہے ہیں. تو ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ہم نے ایک رسول کو معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے اور
کو نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اور شاید یہ اس بارے میں غور و فکر کریں۔ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس بس سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں دھسا دے یا ان تک اتنا عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور نہ ہو، أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ انہیں ڈرا ڈرا کر دھیرے دھیرے گرفت لیا جائے کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ کیا تم لوگوں نے ان مخلوقات کو دیکھا ہے جن کا سایہ داہنے بائیں پلٹتا رہتا ہے کہ سب اس کی بارگاہ میں تواضع و انکسار کے ساتھ سجدہ ریز ہیں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اللہ کے لیے آسمان کی تمام چیزیں اور زمین کے تمام چلنے والے اور ملائکہ سجدہ ریز ہیں، اور کوئی اس سے پار کرنے والا نہیں ہے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یہ سب اپنے پروردگار کی برتری اور عظمت سے خوفزدہ ہیں اور اسی کے امر کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار، دو خدا مت بناؤ، کہ اللہ صرف خدا واحد ہے، لہذا مجھ سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کے لیے زمین آسمان کی ہر شے ہے، اور اسی کے لیے دائمی بات بھی ہے، تو کیا تم غیر خدا سے بھی ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد بھی جب تمہیں تکلیف چھو لیتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کا شریک بنانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ان نعمتوں کا انکار کر دے جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، پھر چند روز اور مزے کر لو، اس کے بعد انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کا بھی حصہ قرار دیتے ہیں جنہیں جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان قریب ان سے تمہارے اطلاع کرنے میں بھی سوال کیا جائے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم
على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون. قوم سے پوچھ بات ہے، بہت بری خبر سنا گئی ہے، آپ اس کو زندہ رکھیں یا خاک میں ملا دیں، یقیناً یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کی مثال بدترین مثال ہے، اور اللہ کے لیے بہترین مثال ہے کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اگر خدا لوگوں کے ظلم کا مواخذہ کرنے لگتا تو روئے زمین پر ایک گرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک معین مدت تک کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک ساتھ تخیر ہوگی اور نہ تقدیم۔ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. یہ خدا کے لیے وہ کام ہوتے ہیں جو خود اپنے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں یہ غلط بیان کرتی ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے نیکی ہے، حالانکہ یقینی طور پر ان کے لیے جہنم ہے اور یہ سب سے پہلے نکالے جائیں گے۔ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. اللہ کی قسم کہ ہم نے تم سے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے، شیطان کے کردار کو یہ آسان کر دیتا اور آپ بھی ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کر دیں جن یہ اختلاف کیے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب سامان ایمان کے لیے مجسمہ ہدایت اور رحمت ہے۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اور تمہارے لیے حیوانات میں بھی عبرت سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. خرما اور انگور وہ شجر نکالتے ہیں جس میں نشہ اور بہترین رزق سب کچھ تیار رہتے ہو، اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الشجر ومما يعرشون. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے۔ ثم كلي
الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اس کے بعد مختلف پھلوں میں غذا حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدائی کرے، جس کے بعد شام سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے، اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی وفات دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو ان بدترین عمر تک پلٹا دیا جاتا ہے کہ ان کے بعد بھی کچھ جانے کے قابل نہ رہ جائیں۔ بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اللہ نے اس باس پر فضیلت دی ہے، اس کو بہتر بنایا گیا ہے، وہ اپنا بقا رزق ان کی طرف نہیں پلٹاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے، حالانکہ رزق میں سب اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو کیا اللہ ہی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اور اللہ نے سے تمہارا جواب بنایا ہے، اس دولت سے اولاد قرار دی ہے اور سب کو پاکیزہ رزق دیا ہے، تو کیا لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات کرتے ہیں جو آسمان زمین کے کسی جگہ کے مالک ہیں اور کی طاقت ہی رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. تو خبردار اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ سب کو جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ورزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اللہ نے خود جو غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے، جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور اس آزاد انسان کی مثال بیان کی ہے جس نے بہترین رزق عطا کی ہے اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرتا رہتا ہے، تو برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے، مگر ان لوگوں کی اکثریت کو جانتی ہے۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي خير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اور اللہ نے ایک اور مثال ان دو انسانوں کی بیان کی ہے جن میں ایک گنگا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوجھ ہے کہ اس طرف بھیج دے کوئی فکر نہیں آیا، کیا وہ اچھا ہو سکتا ہے؟
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. اللہ کے لیے ہے اور قیامت کا حکم تو صرف ایک وقت یا اس سے بھی قریب ہے اور یقین اللہ ہر شے کو رکھنے والا ہے. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اور اللہ نے تمہیں مدد سے اس طرح نکالا ہے کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہارے لیے کان آنکھ اور دل قرار دیے کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. کیا لوگوں پرندوں کی طرف دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے. بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی باتیں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بسکون بنایا ہے. تمہارے جانوروں کی کھلوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں جن کو تم بھی ہلکا سمجھتے ہو اور اسے اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو اور پھر ایک اون روئے اور بالوں سے مختلف زندگی اور ایک مدت کے لیے اقامت بنا دے. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے اور پہاڑوں میں چھپی جگہیں بنائی ہیں اور ایسے پراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکے اور ایسے پراہن بنائے ہیں جو ہتھیاروں کی زد سے بچا سکے. وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کرتا ہے کہ شاید تم بن جاؤ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اس کے بعد بھی یہ ظالم پھیر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف راستے تک پہنچا دینا ہے اور بس. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت پھر ہے. يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اس کافر کو کسی طرح کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا عذر نہیں سنا جائے گا. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. اور ظالمین عذاب کو دیکھیں گے پھر اس سے کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم
لكاذبون. اور جب مشرکین اپنے شرکاء دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہمارے شرکاء تھے جنہیں ہم چھوڑ کر پکار کرتے تھے. پھر وہ شرکاء اس بات کو انہی کی طرف پھینک دیں گے کہ تم لوگ کچھ چھوٹے ہو. ألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللہ کی بارگاہ میں کی پیش کریں گے اور جو افترا کیا کرتے تھے وہ سب غائب اور بیکار ہو جائیں گی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جنہوں نے کفر کیا اور خدا میں مقابلہ کریں ہم نے ایک عذاب مزید اضافہ کر دیا کہ یہ فساد برپا کیا کرتے تھے. يوم في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ہر گروہ کے خلاف انہی کا ایک اٹھائیں گے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کا گواہ کر لے آئیں گے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے اور یہ کتاب گزاروں کے لیے ہدایت رحمت اور بشارت ہے. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بے شک اللہ عدل احسان اور قداروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے. شاید تم اسی طرح نصیحت حاصل کر لو. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسم کو ان کے استحکام کے بعد اللہ کو کفیل اور نگراں بنا چکے ہو. یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. مانند نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاٹنے کے بعد پھر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اپنے معاہدے کو اس چالاکی کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے. اللہ تمہیں انہی باتوں کے ذریعے آزما رہا ہے اور یقیناً روز قیامت اس امر کی وضاحت کرے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. چاہتا تو تم سب کو ایک قوم بنا دیتا لیکن وہ اختیار دے کر جسے چاہتا ہے گمراہی چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزل ہدایت پہنچا دیتا ہے. اور کیا جائے گا تم دنیا میں انجام دے رہے تھے. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. اور خبردار اپنی قسم کو خطا کا ذریعہ نہ بناؤ کہ مسلم افراد قدم
ثمنا قليلا إن عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. اور خبردار اللہ کے عہد کے عوض بڑی قیمت مال دنیا نہ لو، کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانو پوچھتے ہو. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو کچھ تمہارے پاس سب خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، بشر کے صاحب ایمان ہو، ہم اس پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھیں شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. شیطان ہر لوگوں پر غلبہ نہیں کر سکتا جو صاحبان ایمان ہے اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے پرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ہم جب ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو خدا خود جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد تم اس طرح کرنے والے ہو، حالانکہ ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے. ونزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان کو ثبات و استقلال عطا کرے. یہ گزاروں کی ایک ہدایت اور بشارت ہے. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اور ہم خود جانتے ہیں کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے حالانکہ جس کی طرف کی نسبت ہے وہ اجمی ہے اور یہ زبان عربی فصیح ہے. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں خدا انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کی دردناک عذاب بھی ہے. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. غلط الزام لگانے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی جھوٹے ہوتے ہیں. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن
شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ایمان لانے کفر اختیار کرے اور اس کے جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور دل ایمان کی طرف مطمئن ہو اور کفر کے لیے سینہ کو صدر ہو اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس کے بہت بڑا عذاب ہے. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس لیے کہ ان کو زندگی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے اور اللہ قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا ہے. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وہ لوگ ہیں جن کے دل پر اور آنکھ پر کفر کی چھاپ لگا دی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہیں. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. پروردگار ان لوگوں کے لیے انہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد کیا ہے اور صبر سے کام لیا ہے. یقیناً تمہارا پروردگار بہت زیادہ رحمت والا اور مہربان ہے. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جب وہ ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا اور اس کو اس کے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کو کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اور اس ہر طرح سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس قریب رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے بھوک اور خوف کے لباس کا ماہر کر دیا. ان کے ان عمل کی بنا پر پھر وہ انجام دے رہے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا. یہ سب سے کرنے والے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. لہذا اللہ کے رزق حلال پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے کو اس کی نعمت کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. اس نے تمہارے لیے صرف مردار خون سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے اور بھی اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور خبردار جو تمہاری
وعلى الذين هادوا حرمنا قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. یہ ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود ظلم کرنے والے تھے. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اس کا تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر دی ہے، آپ نے سدھار بھی لیا ہے، تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور بات سے طاقت والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے انہیں منتخب کیا اور راستے کی ہدایت دی تھی. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ہم نے انہیں دنیا میں نیکی عطا کی اور آخرت میں کا شمار نیکدار لوگوں میں ہوگا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفریح کی کہ ابراہیم کے طریقے کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ان کی تعظیم صرف کی قرار دی گئی اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار روز قیامت کی تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون کو ہدایت پاتے ہیں. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اور اگر تم ان کے ساتھ سختی کرو تو اسی قدر جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر ہی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ کی مدد سے ہوگا اور ہاتھ یہ نہ ہو اور ان کی مکریوں کی وجہ سے تنبیہ کا شکر نہ ہو. إن الله